علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کا سفر تب سے لے کر آج تک رواں دواں ہے۔ انسانی ضروریات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ اپنی تاریخ کو جاننا اور ہر چیز کا حساب لگانا انسانی ضروریات میں اس کا بھی شمار ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم آئندہ زندگی کے اندر کب کیا کرنا ہے ہمیں، اور گزشتہ ہمارے آباء و اجداد کی زندگیوں کے اندر کب کیا ہوا اس کو جانا جائے، یہ بھی زندگی کی ضرورت میں سے ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن اس کائنات کو پیدا کیا اس دن وقت کا حساب لگانے کے لیے اس انسانیت کے لیے وقت کے تعین کا ایک طریقہ متعین کیا، اور وہ تھا قمری مہینوں کے ذریعے دنوں کا تعین۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں، ہر ایک کی شریعت کے اندر مہینوں کا جو شمار تھا وہ قمری مہینوں کے اعتبار سے تھا۔ حالانکہ دنیا کے اندر سورج سے بھی تاریخ کا تعین کیا جاتا ہے، اور اب تو حالات یہ ہیں کہ ہر آدمی کو شمسی مہینوں کے اعتبار سے سورج کے ذریعے جو مہینے متعین کیے گئے ہیں اسی کا علم ہے، جسے ہم انگریزی مہینہ کہتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ قمری مہینے کیا ہیں اور ان کی تاریخ کیا، اور اس کے حساب سے ہمیں اپنا حساب لگانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی جو تاریخ کا حساب لگایا جاتا تھا وہ قمری مہینوں کے ذریعے ہی لگایا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ مہینے جسے ہم اسلامی مہینہ کہتے ہیں، اور دراصل عرب کے اندر وہی رائج تھا، محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ۔ ان مہینوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 12 ہیں۔ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے کون ہیں؟ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اپنی حدیث کے اندر کہ 3 متوالیات، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر ان مہینوں کا احترام یہ تھا کہ ان مہینوں کے اندر آپس کے اندر جنگ نہیں کیا کرتے تھے، قتال نہیں کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس حرمت کو باقی رکھا، اور فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ جب صلح حدیبیہ کے اندر صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے ہونے کے بعد کفار مکہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ اس معاہدہ توڑنے کی بنیاد پر
اب مکہ کے اوپر چڑھائی کی جائے گی، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب اشہر حرم ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر مشرکین کے ساتھ قتال کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پالو، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو قید کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو۔ یہی وہ آیت ہے جس کو آج کل اسلاموفوبیا جس کو کہا جاتا ہے، اس مسلم مخالف ذہن جو ہے وہ اس آیت کو پیش کر کے کہتا ہے کہ مسلمانوں کے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، آج کل جو نظام ہے پوری دنیا کے اندر، ڈیموکریسی اور جمہوریت، اس نظام میں ملکوں کی سرحد جو متعین ہوتی ہے، ملک کہاں سے کہاں تک ہے وہ سرحد متعین کرتی ہے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کر آسام تک یہ ملک ہے ہندوستان، سرحد طے کرتی ہے کہ ہندوستان اور بھارت کون ہے، کتنا ہے۔ لیکن اسلامی نظریہ حکومت جو ہے وہ سرحدوں کا پابند نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور ان کے اوپر اسلامی حکومت کا نظام رائج ہے، وہ سب ایک حکومت ہے۔ اور اس زمانے کے اندر یہ نظام تھا کہ جو مسلمان ہوتا تھا وہ دارالاسلام کے اندر رہتا تھا، اور جو غیر مسلم ہوتا تھا وہ دارالحرب کے اندر رہتا تھا۔ لہذا مسلمان ایک حکومت اور غیر مسلم دوسری حکومت، یہ اس حکومت کا باشندہ ہے، وہ اس حکومت کا باشندہ ہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے اوپر ہجرت اس زمانے تک فرض تھی جب تک فتح مکہ نہیں ہو گیا تھا کہ اگر اسلام لے آئے تو تمہارے لیے پھر مکہ کے اندر رہنا جائز نہیں ہے، نکل کر تمہیں مدینہ طیبہ ہجرت کرنی پڑے گی اور یہاں کا باشندہ بننا پڑے گا، فرض تھا یہ۔ اور صلح حدیبیہ کے اندر جو معاہدہ لکھا گیا تھا، اس معاہدے کی ایک شق یہ بھی تھی کہ جو مسلمان ہو جائے ہم میں سے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلا جائے تو مسلمان اسے ہمیں واپس کر دیں گے۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد پھر وہ ہمارے یہاں رہنے لائق نہیں ہے، وہ ہمارے پاس واپس آئے گا، مجھ سے بدلہ لیں گے اسلام لانے کا۔ لیکن اگر کوئی شخص کافر ہو جائے مسلمانوں میں سے نعوذ باللہ تو وہ اور لوٹ کر مکہ آ جائے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ وہ ایک ذہن تھا کہ جو ہم مذہب لوگ ایک ساتھ رہیں گے، دارالاسلام کے اندر صرف مسلمان رہیں گے اور دارالحرب کے اندر صرف مشرک رہیں گے۔ لہذا یہ دو حکومتیں ہیں، مسلمان اور مشرک دو حکومتیں ہیں۔ یہاں مشرکین کو قتل کرنے کی بات نہیں کی جا رہی، دشمن کو قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آج کے تناظر میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو اگر دو ملکوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، صلح ہو اور صلح کو کوئی حکومت توڑ دے تو دوسری حکومت کو اس بات کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے خلاف جنگی محاذ کھولے۔ اور پھر ہندوستانی ہونے کے ناطے، مثال میں نے پیچھے بھی دی تھی، چین کے ساتھ معاہدہ ہے سرحد سے متعلق، چین اس سرحد کے اندر چلا آیا۔ اب ہندوستانی حکومت کو اس بات کا حق ہے کہ چین کے خلاف لڑائی کرے اور اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کھڑا کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چین نے معاہدہ توڑا ہے۔ اب جو چینی ہوگا اس کو ہندوستانی فوج جو ہے وہ قتل کرے گی اور اس کو اس بات کا حق حاصل ہوگا۔ کیوں؟ اس نے معاہدہ توڑا ہے۔ اس زمانے کے اندر حکومت اسی بنیاد پر تھی، لہذا جس نے معاہدہ توڑا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ معاہدہ توڑنے والے مشرکین مکہ تھے، لہذا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم کا مطلب یہ ہے جس نے معاہدہ توڑا اس کو قتل کیا جائے گا۔ چونکہ حکومت اسی بنیاد پر تھی، مسلمان ہونے کی بنیاد پر، مشرک ہونے کی بنیاد پر۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے اس جنگ کا اعلان کیا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ کے ساتھ، کہ جب اشہر حرم ختم ہو جائے اس کے بعد پھر قتال کیا جائے گا۔ اس بات کا لحاظ اسلام نے باقی رکھا۔ اب اس کا لحاظ باقی ہے یا نہیں، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ
اقدامی جہاد اشہر حرم میں نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا تو پھر اس کے خلاف دفاعی جہاد کیا جائے گا، لیکن علماء کی ایک بڑی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ یہ حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے ساتھ عرب کے ساتھ تھا، اب یہ حکم باقی نہیں ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع بحث نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں ایک رجب بھی ہے، جس مہینے کے اندر آج ہم موجود ہیں۔ رجب کا چاند ہو چکا ہے، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک عمل منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند ہو جاتا تھا اپنی دعا کے اندر ایک دعا کا اضافہ کر لیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رمضان کے اہتمام میں یہ دعا آپ مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک عمل منقول ہے۔ اس کے علاوہ رجب کے اندر کچھ اعمال ہیں جو ہوتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس رجب کے اندر ایک عمل جو سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج رجب کے مہینے کے اندر ہوئی۔ یہ ایک روایت ہے، ایک قول ہے، ورنہ معراج کی حقیقی تاریخ اس پر محدثین اور سیرت نگاروں کا اتفاق نہیں ہے کہ یہ 27 ہی ہے، 27 رجب ہی ہے، بہت اختلاف ہے اس سلسلے میں، لیکن معراج ہوئی ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ 27 رجب ہی ہے تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خصوصیت یعنی معراج یہ اس تاریخ کو ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی عمل امت کے اکابر زمانہ مشہود لا بالخیر صحابہ تابعین و تبع تابعین کے زمانے میں نہیں ملتا۔ جو عمل اس مہینے کے اندر کیا جاتا ہے اس میں ایک عمل تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے، غالباً 15 رجب کو۔ معلوم نہیں یہ نماز کہاں سے، مختلف نمازیں مختلف نوعیت کی پڑھی جاتی ہیں، اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور اس میں فلاں فلاں صورت پڑھنی ہے اور ایسے کرنا ہے اور ویسے کرنا ہے، اس پر یہ فضیلت ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں، یہ محض بدعت ہے۔ اسی طرح 27 رجب کے دن کو، رات میں تو شب معراج مانی جاتی ہے اور رات میں عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے اور دن میں روزہ رکھا جاتا ہے جس کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شب قدر، بعض حضرات نے اس کو شب قدر سے بھی افضل رات قرار دیا ہے، یعنی علماء میں سے نہیں، لوگوں میں یہ مشہور ہے۔ حالانکہ اس رات کی فضیلت بحیثیت شب معراج ہونے کے قرآن و سنت کے اندر اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور اگلے دن کا روزہ بحیثیت فضیلت کے اس کا بھی قرآن و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا اس رات کی عبادت کو اس نیت سے کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ رات افضل ہے اور اس پر اس کے اندر عبادت کرنے سے فضیلت حاصل ہوگی، اس نیت سے عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگلے دن کا روزہ اس حیثیت سے رکھنا کہ شب معراج کا روزہ ہے اور اس روزے کے مختلف فضائل ہیں، اس نیت سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس نیت سے روزہ رکھے گا تو یہ بدعت بنے گی اور بدعت پر عمل کرنا جائز نہیں۔ کہنے والے کہہ دیتے ہیں عبادت ہی تو کر رہے ہیں، عبادت ہی تو کر رہے ہیں، رات میں عبادت کرنا کب سے گناہ ہو گیا، دن میں روزہ رکھنا کب سے گناہ ہو گیا؟ پہلے تو ایک روایت سن لیجئے، کتابوں کے اندر تو نہیں پڑھی لیکن سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ ایک مرتبہ ایک مسجد کے اندر ایک صاحب کو چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے اس کو بلایا، کہا تم نے درود کیوں پڑھی؟ انہوں نے کہا درود پڑھنا غلط ہے کیا؟ کہا نہیں، درود پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن جس جگہ تم نے درود پڑھا ہے اس جگہ درود پڑھنے کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سکھلایا ہے۔ اصل
شریعت نام ہے اتباع سنت کا، اتباع یہ اصل ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، اور کہہ دیا جائے کہ نماز مت پڑھو تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے۔ کہہ دیا جائے کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے، اور کہہ دیا جائے کہ روزہ نہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہے۔ کوئی عید کے دن روزہ رکھے، پوری امت متفق ہے گناہ گار ہے۔ آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایام تشریق میں اور یوم النحر کے دن روزہ رکھے، پوری امت متفق ہے اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ گناہ کا کام ہے۔ اصل نام ہے اتباع کا، لہذا اس اتباع سے بڑھ کر جو ہوگا عبادت کے نام پر وہ بدعت ہوگی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور امت کے علماء نے، صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین نے اس دن کی فضیلت کو متعین نہیں کیا، تو پھر الگ سے اس دین کی فضیلت کو متعین کرنا، اسی کا نام بدعت ہے۔ اور بدعت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرے جو اس میں پہلے سے موجود نہ ہو، فہو رد، تو وہ مردود ہے، اس کے اوپر لوٹا دی جائے گی، اس کا کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لے جایا جا رہا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے ارے ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو، یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی جو دین میں پہلے سے نہیں تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ان کو میری نظروں سے دور کر دو، ان کو میری نظروں سے دور کر دو۔ عبادت نہیں ہے، بدعت ہے۔ جس کو عبادت صرف معاشرے کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اگر یہ عمل کیا جائے، یہی جواب دیا جاتا ہے عبادت ہی تو ہے۔ عبادت ہی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت ہے، اور اس بنیاد پر کل قیامت کا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چہرہ پھیر لیں گے۔ ایک عمل اور اس مہینے کے اندر کیا جاتا ہے، وہ عمل ہے 22 رجب کا۔ ایسا قبیح عمل ہے کہ اس کے اندر کسی درجے کی بھی شرکت حرام ہے، اور اعلیٰ درجے کی حرام ہے، جس کو ہمارے معاشرے میں کنڈے کا فاتحہ کہا جاتا ہے۔ ایک روایت مشہور کی گئی کہ ایک بڑھیا بہت غریب تھی، حضرت جعفر صادق کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے نام کا، میرے ذہن میں نہیں یہ پورا واقعہ کیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میرے نام کا فاتحہ دو۔ 22 رجب کو اس نے فاتحہ دیا، تو پھر اس کا شوہر بہت سارا مال کما کر لے آیا، وزیر کی بیوی نے انکار کر دیا تو وہ فقیر ہو گئی، جیسے آج کل میسج وغیرہ چلتے ہیں، اور پھر اس نے اس کو مانا تو دوبارہ اس کا شوہر وزیر بن گیا۔ اس سب کی کوئی اصل نہیں ہے۔ در حقیقت واقعہ کیا ہوا، اس کے پیچھے شیعوں کا عمل ہے۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شیعوں کو الگ طرح کی دشمنی ہے۔ 22 رجب کو وفات ہوئی، ان کے لیے خوشی کا موقع تھا۔ شیعوں نے اگلے سال یا آگے کے بعد کے شیعوں نے اس دن خوشی منانا شروع کیا۔ جب خوشی منانا شروع کیا تو چپکے چپکے خوشی مناتے تھے، کسی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ صحابی کے انتقال کے اوپر ہم خوشی منا رہے ہیں۔ تو طریقہ یہ تھا، گھر کے اندر میٹھا بنتا تھا اور چن چن کے بلایا جاتا تھا، تم آؤ تم آؤ۔ گھر کے اندر لے گئے، وہیں بیٹھ کے چپکے سے کھائے گے، اور وہاں سے منہ پوچھ کے ایک دم اٹھیں گے، کسی کو پتہ نہ لگے کہ ہم میٹھا کھا کے آئے ہیں۔ طریقہ آج بھی یہی ہے، لیکن بہرحال بات کھلنی تھی، کھل گئی۔ جب کھلی تو انہوں نے اس کو نام دیا کہ ہم جعفر صادق کا فاتحہ کرتے ہیں، اور اسی کو مشہور کر دیا۔ محبت اندھی ہوتی ہے، ہمارے ان محبین نے بھی اس کو اختیار کر لیا اس نام پر کہ جعفر صادق کا فاتحہ ہے۔ حقیقت یہ بغض معاویہ کے اندر رضی اللہ عنہ
نبی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغض کے اندر ان کے وفات کی خوشی منائی جا رہی ہے، لہذا اس چیز کے اندر کسی درجے کی شرکت حرام ہے اور اشد حرام ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی رشتہ دار کے یہاں سے اس عنوان کے اوپر کچھ کھانا آ جائے تو صحابہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کھانے کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اس کھانے کو ہمارے گھر کے جانور بھی نہیں کھانے چاہیے۔ اعلیٰ درجے کے حق کا حرام ہے یہ کھانا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ بغض صحابہ کے اندر ہم بھی شریک ہو جائیں گے، اور جو آدمی بغض صحابہ کے اندر ملوث ہو جائے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ جو میرے صحابہ سے محبت رکھے اس نے مجھ سے محبت رکھنے کی بنیاد پر میرے صحابہ سے محبت رکھی ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے کی بنیاد پر صحابہ سے بغض رکھا ہے۔ صحابہ سے بغض اور صحابہ کے ساتھ دشمنی یہ ہمارے ایمان کو ختم کر دے گی، ہمارے لیے آخرت کا سفر انتہائی مشکل کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔